الف لام میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فأولئک هم الظالمون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا ایہا الذین آمنوا. اچھا جی، اب دیکھیے کہ اب یہ کلمہ یا ایہا الذین آمنوا، اس کا ایک ایک کلمے کو الگ الگ پڑھانے کی ضرورت رہ گئی ہے کہ اس کے معنی سمجھ آگے ہیں؟ بہت اچھے، بالکل ٹھیک جی. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. لا یسخر. اچھا، لا کا کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ کن معنوں میں؟ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور عربی مبین میں منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا تھا لا تقدم، پیش قدمی نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اور جس طرح اپنا لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، آپ نے پڑھا تھا. لا نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور لا منع کرنے کے لیے بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. لا یسخر، منع کر رہا ہے. یہ یسخر شروع میں یا کس بات کی علامت ہے جی؟ مضارع کی علامت، یعنی پریزنٹ ٹینس یا فیوچر. یا تا الف اور نون. ویسے کلمہ مسخرہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. تمسخر، اس نے تمسخر کیا، اس نے مذاق اڑایا. اور یہ میم جو لگتا ہے شروع میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے والے کے معنوں میں دیتا ہے. جس طرح یطیع، وہ اطاعت کرتا ہے، اور مطیع اطاعت کرنے والا. مسخرہ تمسخر کرنے والا. اور یہاں پر آغاز میں یہ لگی ہوئی ہے جو مضارع کی علامت ہے. یسخر، وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا. کیا معنی ہوں گے جی؟ یسخر وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا. اور شروع میں لا لگ گیا ہے، لا منع کرنے کے لیے. لا یسخر، وہ مذاق نہ اڑائے. کون نہ اڑائے؟ قوم، کوئی قوم. یہ کوئی کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا جی؟ بالکل ٹھیک. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر الف لام شروع میں لگا ہوتا تو کسی خاص قوم کی بات ہوتی. یہاں آخر پہ تنوین ہے. تنوین نے بتایا کہ کوئی بھی قوم. جہاں دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے اسے تنوین کہتے ہیں. تنوین نے اسے عام کر دیا، کوئی قوم. من، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. کیا معنی ہے جی؟ بالکل ٹھیک، سے. قوم، کوئی قوم. من قوم، کسی قوم سے. کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. لا یسخر قوم من قوم،
کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عصا کا کلمہ بھی یہ 1.5 میں سے ممکن ہے، امید ہے، عجب نہیں، شاید کہ یہ 1.5 میں سے بار بار آئے گا. ان یہ بھی بار بار آنے والا کلمہ ہے. عصا ان یکونو، یہ یکون کو ذرا دیکھیے، انالیسس کیجئے یہ کلمہ کیا ہے. اس کو بائفرکیٹ کرتے ہیں. یہ کلمہ بنا یا جمع کون پلس واو الف سے. واو الف تو ہوگی جمع کی علامت. شروع میں جو یا لگا ہے وہ تو مضارع کی علامت یعنی پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ہے. باقی درمیان میں کلمہ رہ گیا کون. آپ جب چھوٹی کلاسوں میں تھے تو یاد ہوگا ایک حمد پڑھی تھی، اس کا پہلا ہی شعر یہ تھا، اے کونو مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک. کون کون کسے کہتے ہیں؟ جس سے کلمہ کائنات بنا ہے. کون کہتے ہیں ہر چیز جو ہو چکی ہے. وہ گلیکسیز جو بن چکی ہیں، جن کو ڈسکور ہو گئی ہیں، جو ابھی ڈسکور ہونے والی ہیں، وہ ساری گلیکسیز کون ہیں جو ہو چکی ہیں. کون کا مطلب ہونا، اور یہ ساتھ لگی یکون، وہ ہوتا ہے یا ہوگا. یہ دیکھیے کون ہونا، اور پلس واو الف لگا دیں آخر پہ. یکون وہ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے. عسا ان یکون، عسا ان یکون ترجمہ کیجئے خود. عسا ممکن ہے ان کے، یکون وہ سب ہوں. عسا ان یکون ممکن ہے کہ وہ سب ہوں خیرن. خیر کا لفظ بھی اردو، سندھی، بلوچی، پختون سبھی استعمال کرتے ہیں. آپ بھی استعمال کرتے ہیں. خیر کا کیا مطلب ہے جی؟ بہتر، بھلا. خیرن من ہم، یہ کلمہ من جمع ہم سے مل کر بنا. من کے معنی سے اور ہم کے معنی وہ سب. من ہو اس ایک مذکر سے، من ہا اس ایک مؤنث سے، من ہما ان دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، اور من ہم ان سب مذکر سے، اور من ہن ان سب مؤنث سے. یہ تو بات آپ کو یاد ہوگی. لیکن اگر ہم ہو وہاں پہ لکھا من کا، پھر کیا ترجمہ کریں گے جی؟ تجھ ایک مذکر سے، من کی تجھ ایک مؤنث سے، من کما تم دونوں سے، بالکل ٹھیک. من کم تم سب سے، بالکل ٹھیک. من کننا تم سب مؤنث سے. منی مجھ سے، منا ہم سے. اگلا کلمہ دیکھیے. واو کے معنی اور، لا کے معنی ابھی پڑھے ہیں. نساء، نساء کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حقوق نسواں، عورتیں. ولا نساء نہ عورتیں، من سے، نساء نہ عورتیں، عورتیں نہ کوئی عورت عورت سے. کیا نہ کرے یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. عسا ممکن ہے، ان کے، یکن نہ یہ یا تو پھر مضارع کی علامت، کن کا مطلب ہونا، اور ایک نون ہوتا ہے جسے ہم نون نسوہ کہتے ہیں. یہ دوسرا نون نون نسوہ ہے. دونوں نونوں کو اکٹھا کر کے لکھنا ہو تو اوپر شد ڈالیں گے، اس لیے یہاں پہ شد آ گئی. اصل میں دو نون ہیں. ایک کن کا، اللہ کہتے ہیں کن ہو جا پایا کون، وہ چیز ہو جاتی ہے. وہی جو کلمہ جب میں کون پڑھا رہا تھا اس وقت آپ نے پڑھا کن، یہ فعل امر ہونا، کن ہو جا. اور نون ایک نسوہ کا ساتھ میں یکن ممکن ہے کہ وہ سب ہوں، ممکن ہے کہ وہ سب عورتیں ہوں. یہ عورتوں کا لفظ میں نے کہاں سے لے لیا جی؟ یہ نون نسوہ سے. وہ سب عورتیں ہوں خیرن، خیرن بہتر. من ہننا، یہ کلمہ میں من جمع ہننا سے بنا، ان سب عورتوں سے. ممکن ہے یہ بہتر ہوں ان سب عورتوں سے، یعنی جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ممکن ہے وہ بہتر ہوں ان سبھی عورتوں سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یہاں فعل تو ایک ہے یسخر. دوسرا جملہ واو سے شروع ہوا، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. یہاں نہیں لکھا، وہ فعل یہاں آیا ہی نہیں ہے دوسرے جملے میں.
پہلے جملے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل سٹائل ہے. ایک فعل کے ساتھ دو جملوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. اگر ایسی صورت ہو تو اس میں جو کلیکٹو نیم ہے، مثال کے طور پہ قوم، یہ کلیکٹو نیم. کلیکٹو نیم کے اندر اس کے ممبران ہیں مرد اور عورتیں، کیونکہ قوم بنتی ہے مردوں سے اور عورتوں سے. یہ اجتماعی نام ہے. جب دوسرے جملے کے اندر جس میں فعل کا استعمال نہیں ہوا، وہاں پہ ایک ممبر کا تذکرہ کر دیا گیا. دوسرا ممبر کون سا ہے؟ نساء، عورتیں. عورتوں کا تذکرہ دوسرے جملے میں ہوا ہے، تو پھر پہلے جملے میں استعمال ہونے والا جو اجتماعی نام ہوگا، وہ جو کلیکٹو نیم ہے، اس کے بعد جو دوسرا ممبر بچ جائے گا وہ اس سے مراد ہوگی. دوسرے جملے کے اندر تو لفظ نساء آ گیا، یعنی عورتیں. تو باقی کون سا ممبر بچ گیا جی؟ مرد. تو اس اجتماعی نام سے مراد، اس میں اجتماعی سے مراد، کلیکٹو نیم سے مراد اب یہاں پہ مرد ہوگا. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہاں قوم سے مراد اب مرد ہو گیا. اب ترجمہ کیا کریں گے جی؟ کہ اے اہل ایمان، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب میں بات سمجھا سکا جی؟ ولا تلمزوا، واو کے معنی جی بالکل ٹھیک، ہماری زبان کا کلمہ، اور لا بھی ہماری زبان کا کلمہ. ولا تلمزوا، یہ تے جو شروع میں لگا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے جی؟ مخاطب کی. اور واو الف جو آخر پہ لگا ہے، بالکل ٹھیک، یہ تو جمع کی علامت ہے. واو الف، واو نون اور یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں. باقی رہ گئے لمس. یہ دو کلمات ہیں، ہمس اور لمس. ہمس کہتے ہیں کسی کو زبان سے تانا دینا، اور لمس کہتے ہیں آنکھ کے اشارے سے کسی کا عیب بتانا، آنکھ کے اشارے سے کسی کو تانا دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کہیں بیٹھے ہوں، کوئی آدمی پاس سے گزرے جس میں کوئی عیب ہو، کوئی بات ہو جس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہو، تو آنکھ کے اشارے سے اس طرح کہتے ہیں، اس کی طرف دیکھو. یہ جو آنکھ کے اشارے سے عیب کا بتانا ہے، یہ لمس کہلاتا ہے. تلمس، تم تانا دو. تلمزو، تم سب تانا دو. اور لا تلمزو، تم سب تانے نہ دو. ولا تلمزو، اب دیکھیے لا نے منع کر دیا. لا تلمزو، نہ تم تانے دو انفسکم. انفس یہ نفس کی جمع ہے، پلس کم. نفس کہتے ہیں جان کو، کم تمہاری، یعنی اپنی جانوں کو تم تانے نہ دو. یہ تمہاری اپنی جانیں ہیں، ان کو مت تانے دو. لیکن تانے تو ہم دوسروں کو دیتے ہیں نا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ تم اپنے آپ کو تانے نہ دو. مراد ہے تم ایک دوسرے کو تانے نہ دو. یہ انتہائی خوبصورت ادب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی لائن ہے، اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کو سمجھایا گیا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا، واو کے معنی، لا کے معنی، تنابز. نابازا، شروع میں تا لگ گئی، آخر پہ واو الف. واو الف تو جمع کی علامت، تا تو مخاطب کی علامت اور مضارع کی علامت. نابازا، نابازا کہتے ہیں الٹے نام سے پکارا. تیز ساتھ لگ گئی، مضارع کی بھی علامت ہے اور مخاطب کی بھی علامت. تنابزو، تنابزو، تم الٹے نام سے پکارتے ہو یا پکارو گے. اور واو الف جمع کے ساتھ لگ گئی، واو الف، تم سب الٹے نام سے پکارتے ہو یا پکارو گے. لیکن شروع میں لا لگ گیا منع کرنے کے لیے. اب کیا ترجمہ کریں گے جی؟ لا تنابزو، تم سب الٹے ناموں سے نہ پکارو. بالالقاب، یہ بے جمع الف لام جمع القاب سے مل کر بنا. با کے معنی ہم نے پڑھے تھے، یاد ہوگا. بسم اللہ کے اندر کیا پڑھے تھے جی؟ بسم اللہ میں ہم نے پڑھے تھے کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ.
پھر ہم نے اگلی آیت کے اندر پڑھا تھا بالقولی، گفتگو میں، وہاں با کے معنی میں پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی بجہالتن، جہالت کے سبب، جہالت کی وجہ سے، وہاں پر ہم نے جہالت کی وجہ اور سبب اس کے معنی پڑھے۔ اور باللہ، اللہ پر، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ اور یہاں پر ایک با کے اور معنی ہے بالالقاب، یہ با کے معنی کے بدلے بھی ہوتا ہے۔ با کے ایک معنی کیا ہے نہیں؟ کے بدلے۔ القاب کے بدلے لقب کہتے ہیں اچھے نام کو، عمدہ نام کو، اصل نام کی جگہ وہ نام جو کہ عزت اور وقار کے ساتھ پکارا جاتا ہے وہ لقب کہلاتا ہے، کسی خصوصیت کی بنیاد پر پکارا جاتا ہے۔ تو پکارنا تو مومن کو چاہیے تھا کہ اچھے ناموں سے پکارے، مومن کا احترام مومن پر واجب ہے، اس نے احترام کرتے ہوئے عمدہ نام سے پکارنا تھا۔ تو اچھے ناموں کے بدلے میں الٹے ناموں سے نہ پکارو، بالالقاب، القاب کے بدلے میں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم اچھے ناموں کے بدلے الٹے ناموں سے نہ پکارو۔ اچھا، یہ الٹے ناموں سے مراد کیا ہے یہ بھی یہاں میں بتاتا جاؤں۔ یہاں اس سے مراد چڑھنے والا نام ہے۔ گڈو، ننا، پپو، یہ نام ہم گھر میں رکھتے ہیں، یہ الٹے نام ہی ہیں، لیکن یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس سے وہ نام مراد ہے جس سے کوئی چڑھ جائے، چاہے کوئی بظاہر اچھا ہی نام ہو، لیکن اگر کوئی چڑھتا ہو تو چڑھنے والے ناموں سے نہیں پکارنا، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ بیسا، بیسا کا کلمہ یہ بھی 1.5 میں سے ہے، کہیں پر بیسا آئے گا، کہیں پر نیما آئے گا۔ بیسا کا مطلب یہ ہے بہت ہی برا، اور نیما کا مطلب ہے بہت اچھا۔ بیسا، بیسا رجل من قبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک جملہ میں نے پڑھا ہے، وہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ یہ بدترین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت ہی برے کے معنوں میں۔ الاسم، اچھا جی، اسم کے معنی ایک تو ہماری زبان میں ہوتا ہے نام، آپ کا اسم مبارک کیا ہے، نام کیا ہے، یوں ہم کہتے ہیں۔ ایک کلمہ ہم اور استعمال کرتے ہیں نام کے حوالے سے ہی، میں اردو کا ہی کلمہ استعمال کرتا ہوں۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے اٹامک انرجی میں بڑا نام کمایا ہے۔ یہ نام کمانے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ شہرت کمانا۔ تو اسم سے مراد شہرت بھی ہے۔ بئس الاسم، بہت بری ہے وہ شہرت، الفسوق، جو فسق والی ہو۔ شہرت کی صفت یہ ہو کہ وہ فسق ہو۔ اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لینا بہت ہی برا ہے۔ یہ الٹے نام دھرنا، یہ مذاق اڑانا، یہ اللہ نے سے منع کیا ہے۔ جو اس کے اندر پڑ جائے اور لوگوں کو الٹے نام دھرے، لوگوں کے مذاق اڑائے، لوگوں کو تانے دے، تو فسق کر رہا ہے۔ تو فسق کے اندر نام پیدا کر لینا بہت ہی برا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کلمات دونوں ہی ہمارے سامنے بورڈ پہ موجود ہیں، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اگر پہلے کلمے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کلمے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کا، کے، کی کا اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس بورڈ کو دیکھیے، الاسم الفسوق، اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں، پہلے کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ بھی الف لام لگا ہو، دیکھیے اسم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، فسوق کے ساتھ بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ جب دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے، اور فرض کیجئے دونوں ہی کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو تو تب بھی دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آخری حرف کے اوپر اعراب ایک جیسے ہوں گے۔ اگر آخری حرف کے اوپر پہلے کے زبر ہے تو دوسرے کے بھی زبر ہوگا، پہلے کے زیر ہے تو دوسرے کے بھی زیر ہوگا، پہلے کے پیش ہے تو دوسرے کے بھی پیش ہوگا، اور اگر پہلے کا الف لام لگا ہوا ہے تو دوسرے کے بھی لگا ہوگا، تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا۔ الاسم الفسوق، وہ اسم جو فسق والا ہے، یعنی اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لی ہے۔ ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا مل جاتا ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مذاق اڑاتا ہے کہ اگلے کو چپ کرا دیتا ہے۔ یہ مذاق اڑانے میں اس نے شہرت حاصل کر لی ہے، اور مذاق اڑانا چونکہ اللہ نے منع کیا ہے
کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ تو اس نے فسق کے اندر شہرت حاصل کر لی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. فسق کے اندر شہرت حاصل کر لینا، اللہ کی نافرمانی میں شہرت حاصل کر لینا بہت ہی برا ہے. بعد الایمان، یہ کلمہ دیکھیے، بعد الایمان، یہ بات اور ایمان، بات سے پہلے الف لام نہیں لگا ہوا لیکن ایمان سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے. اب ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ کا کے کی کا اضافہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں؟ بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد، ایمان کے بعد یعنی ایمان لے آنے کے بعد. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد فسق میں نام پیدا کر لینا بہت ہی برا ہے. ومن لم یتب، واو کے معنی من جو. یہ کلمہ من کبھی جو کے معنوں میں آئے گا اور کبھی کون کے معنوں میں آئے گا. من بالباب، دروازے پر کون ہے، یہاں جو کے معنوں میں آ گیا. ومن لم یتب، ہم نے پڑھا تھا کہ لا نفی کے لیے آتا ہے اور منع کرنے کے لیے آتا ہے. لم یہ ہمیشہ مضارع سے پہلے آتا ہے، ایسے فعل سے پہلے آتا ہے جس سے پہلے یا، تا، الف اور نون لگا ہو اور نفی کرتا ہے. لیکن اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ ہم ماضی میں کرتے ہیں. لم مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں. اپنے بعد میں آنے والے کلمے کو اوپر یہ حرف کے اوپر یہ سکون دیتا ہے، آخری کے اوپر. یہ بھی بات. ومن لم یتب، یہ دیکھیے با کے اوپر جزم آ گئی ہے نا. ایک اور بھی معاملہ ہے، لم جب آتا ہے تو اگر اصل کلمات کے اندر حروف علت پائے جاتے ہوں، واولز پائے جاتے ہوں، تو ان واولز کو بھی ختم کر دیتا ہے. جس طرح الف، واو، یا، یہ حروف علت ہے نا. اگر کہیں پر حروف علت پائے جائیں اصل کلمے میں، اس سے پہلے لم آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ہم کہیں تابا یتوب، تابا اس نے توبہ کی، یتوب وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، یتوب وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا. لم یتب، یہ یتوبو کے آخر اندر واو ہے، واو تو واولز میں ہے نا. یہ دیکھیے یہ واولز والا کلمہ حذف ہو جائے گا. وَلَمْ يَتُبْ، واو ختم ہو گیا، باقی کیا رہ گیا؟ پیش بھی ختم ہو جائے گی، یتوبو کی پیش بھی ختم ہو جائے گی، یہاں آخر پہ جزم آ جائے گا. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ، جس نے توبہ نہیں کی. تابہ اس نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے. لم یتب ماضی میں ترجمہ کرنا ہے نا. یتوبو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا. تو توبو تم توبہ کرتے ہو یا کرو گے. اور اگر الف شروع میں ہوتا اتوبو میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا. اگر نون لگا ہوتا تو نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں یا کریں گے. ومن لم یتب، تابا اس ایک مذکر نے توبہ کی. ایک اور دیکھیے تابت، یاد آیا جی؟ ہم نے کہا تھا کلمے کے آخر پہ اگر تا آ جائے اور اس کے اوپر جزم ہو تو مراد ہو کہ اس ایک مؤنث نے، یہ فعل اس ایک مؤنث نے کیا ہے. تابت اس ایک مؤنث نے توبہ کی. اور تا کے اوپر ہم نے پڑھا تھا اگر پیش آ جائے تب تو میں نے توبہ کی، اور اگر زبر آ جائے تب تا تو نے توبہ کی. تب تی تو ایک مؤنث نے توبہ کی. تب نہ ہم نے توبہ کی. تابا. ومن لم یتب، جس نے توبہ نہیں کی. فَأُولَئِكَ، یہ فا کا مطلب پس، اولائکا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، وہ سب، پس وہ سب، ہم کا مطلب بھی ہے وہ سب. اب دیکھیے دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں، اولائکا کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ سب. جب دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں جو ہم معنی ہوں لیکن ہم شکل بے شک نہ ہوں، چاہے وہ ہم شکل ہوں یا نہ ہوں لیکن ہم معنی ہوں، تو یہاں اسلوب جو اس عربی مبین میں ہے یہ زور دینے کے لیے ہوتا ہے، ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اردو ادب کے اندر اسی کو ادا کرنا ہو، ایمفسائز کو اور زور دینے کے لیے ہم جو حربہ استعمال کرتے ہیں، ہی کا اضافہ کرتے ہیں.
فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ یہ وہی کہاں سے آ گیا، ہی کہاں سے آ گیا جی؟ اولائکا اور ہم سے مل کر بنا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ ظالم کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الف لام توصل کے لیے، خاص کرنے کے لیے، اور آخر پہ آ گیا واو نون۔ واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ پس یہی لوگ دراصل ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اصل ظالم وہ ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں اور لوگوں کے الٹے نام دھرتے ہیں۔ اب پوری آیت کریمہ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منهن، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ایک دوسرے کو تم تانے دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ہی الٹے ناموں سے پکارو۔ بیسا بہت ہی برا ہے اسم و نام الفسوق جو فسق والا ہے، دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہے، بعد الایمان ایمان کے بعد۔ ومن لم یتب جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون وہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ یا ایھا الذین، یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والے ہیں۔ عسا ان، یہ بھی 1.5 میں سے ہے۔ تلمزو یہ کلمہ رہ گیا، تنابزو یہ دوسرا کلمہ آ گیا، اور بیسا بھی 1.5 میں سے ہے۔ ومن لم یتب، من اور لم یہ بھی 1.5 میں سے ہے، اور اولائکا بھی 1.5 میں سے۔ یہ تو سارے 1.5 میں سے اب بار بار آنے والے کلمات ہیں، اور باقی سب کے اوپر دیکھیے دائرے لگ گئے۔ یہ تو ہماری ہی زبان کے کلمات ہیں۔ کس قدر میرے اللہ نے آسان قرآن حکیم بنایا کہ ہم عربی مبین میں قریش کے لہجے میں لکھے ہوئے قرآن حکیم کو پڑھیں، لیکن ہماری زبان بن جائے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب دیکھیے اب تو سارے کے سارے آپ کے سامنے کلمات ان کے اوپر دائرے لگ گئے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے اور آسانیاں کر دے۔